انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران کی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، بخل کنجوسی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اصل میں ہم خود بھی بذات خود بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور پھر اللہ کے حضور ہی آپ نے پھر حاضر ہونا ہے، پھر اس کی طرف جانا ہے۔ یہ جو ہماری ورلڈلی لائف ہے یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے، the place of exam we can say we will have to die after few days or after few minutes, maybe we may die, but we are to stand in the court of Allah. ہم نے اللہ کے حضور ایک دن کھڑے ضرور ہونا ہے۔ We will have to answer all the action, all the deeds جو ہم نے اس دنیا میں کی، ان سب کا ہمیں جواب دینا ہے۔ ہم بذات خود اللہ کے ہیں، جب اللہ نے ہم پر ہمیں عہدہ دیا، ہمیں مال عطا کیا، یہ ہے تو اللہ کی عطا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر یہ چیز عطا کی ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کروڑوں مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پر اتنی نعمتیں مجھے عطا کر دی، میں تو اس لائق نہیں تھا۔ شکر کرنا چاہیے بجائے اس لیے کہ ہمیں تکبر کہیں نہ آ جائے۔ مال کی وجہ سے تکبر آتا ہے، عہدے کی وجہ سے بھی آتا ہے اور علم کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ یہ نفس اور شیطان یہ ہمیں بھنسانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا نفس یعنی ہماری ذاتی خواہشات، ٹھیک ہے، اور شیطان وہ اس تاڑ میں ہے کہ میں کب اس کو قابو کروں اور کس وجہ سے قابو کروں اور کس وجہ سے اللہ کے راستے سے اس کو ہٹاؤں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بات کی کہ یہ جو لائف ہے یہ اصل میں امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو بنایا لیبلوکم، تاکہ تمہیں چیک کرو، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عملوں کے حساب سے کون افضل ہے۔ کسی کو مال دے دیا کہ یہ زکوٰۃ نکالتا ہے کہ مال پر بخل کرتا ہے، کسی کو علم دے دیا کہ یہ علم کی حق بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہ اس کی بھی جو توجہ ہے وہ ہر وقت پیسوں کی طرح سے، کسی کو خوبصورتی دے کر آزمایا گیا، کسی کو عہدہ دے کر آزمایا گیا کہ یہ حق پر چلتا ہے کہ کیوں۔ اصل میں جو مین پرپز ہے ہمارا یہاں پر آنے کا امتحان ہے، کوئی بات ہے۔ دوسری بات ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو بنایا فقط کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر عبادت کے لیے بھی انسان کو بنایا گیا تو فرشتے تھوڑے تھے جناب؟ فرشتے تھوڑی عبادت کرتے ہیں، انسانوں کیوں بنایا گیا؟ انسانوں کو بنایا گیا کہ ایک ایسی مخلوق اللہ کو پیدا کی کہ جس کے سامنے دو راستے رکھے، اس کو عقل عطا کر کے دو راستے رکھ دیے۔ اب یہ کون سا راستہ چوز کرتا ہے؟ میرا دیا گیا جس پر میں خوش ہوتا ہوں یا اپنی مرضی کرتا ہے؟ بس یہ چیک کرنا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ہم نے تمام انسانوں کی گردنوں میں وہ ڈور ڈال دی، یہ کس کو انتخاب کرتے ہیں، کس پر چلتے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے یہ آزمائش ہے۔ تو ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ زکوٰۃ کا۔ تو ہمیں کیا ہے، ایک تو زکوٰۃ کے مسائل ہمیں آنے چاہیے۔ جو مالدار ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب بچہ جوان ہو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ شادی کے قریب بندہ جائے، ٹھیک ہے، شادی ہونے والی ہے، اس پر شادی کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل ہمیں آنے چاہیے۔ تو آخر جسے بات احمد بن
شبیب بن سعید نے کہا کہ ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از یونس از بن شہاب از خالد بن نصر بن نصر. انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تو ایک اعرابی نے کہا مجھے اس آیت کے متعلق خبر دیجئے کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جس نے ان کو جمع کیا اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی سو اس کے لیے عذاب ہے. اس آیت کا حکم اس وقت تھا جب زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. بس جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اموال کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا. ٹھیک ہے، دیا ہوا اس کا، اب ہم نے اس کی راہ میں اس کے حکم پر دینا ہے، کسی پر احسان بھی نہیں، اور دینا اپنے لیے ہے. کیوں؟ چونکہ حساب میں نے دینا ہے مرنے کے بعد. اگرچہ آج میں پورے خاندان کو پال رہا ہوں اور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر، لیکن اس کے حساب کا لگا دینا. وہ رشتہ دار میرے پاس نہیں ہوں گے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ آج ہمیں تھوڑا سا غور و خوض کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق پہ نمبر پر مانگنی چاہیے کہ اللہ نے توفیق دے کہ ہم جو کم از کم ارکان اسلام ہیں یہ تو پورے کر سکیں. 5 وقت کی نماز پڑھ سکیں، زکوٰۃ دے سکیں. یا اللہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرما. اگر ہمارے پاس مال و صاحب استطاعت ہے تو ہمیں جو کرنا چاہیے ارکان اسلام میں سے یہ تو بیسک 2-4 چیزیں ہیں نا کلمہ پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہر چیز اپنے رولز رکھتی ہے، ہر چیز کی ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو کیا اسلام رولز اینڈ ریگولیشن کے بغیر ہے؟ انسان سب سے افضل مخلوق ہے کہ اس کے لیے قوانین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم دنیا میں الحمدللہ کافی نالج رکھتے ہیں، اور خاص کر کے وکلاء، برادران، حضرات، بزرگان یہ کافی حد تک یہ دین کا علم بھی رکھتے ہیں. تو یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن اصل جو علم کا مقصد ہے وہ بھی عمل ہے. علم بیس ہے، جو عمل ہے یہ اصل چیز ہے. بلڈنگ عمل ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا، ادروائز علم کا فائدہ نہیں ہوتا. جب ہم نے مرضی اپنی کرنی، قرآن تو ادھر پڑھا ہے نا، ہمارے پڑھا ہے جناب، مجھے بڑا علم ہے، عمل کرنے کے لیے ٹائم نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2-4 چیزیں درمیان میں ہو جاتی ہیں. تو ایک اعلان بھی کرنا تھا کہ یہاں پر 5 وقت کی جو ہے نا نماز باجماعت ہوتی ہے، پچھلی 28 تاریخ سے شروع ہے. تو بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ یہاں جماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نا 5 وقت کی نماز باجماعت یہاں پر ہو رہی ہے. تو آپ بھی تشریف لایا کریں. تم نے کہا ٹائم نکالنا کریں، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض کا ہم جو ہے نا وہ قرأت تھوڑی سی لمبی کرتے ہیں. دوسرا اعلان کیا، یہ کچھ دوستوں کی فرمائش پر وہ زیادہ تھوڑا سننا چاہتے ہیں ذوق شوق سے. تو ایسے ذوق شوق تو ہم نے